بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دستور پاکستان 1973۔ 1973 کا جو دستور ہے وہ کس نے بنایا، کب بنا، کب نافذ ہوا، اور جو ابھی ریسنٹلی ہمارا چل رہا ہے دستور جو 1973 کا ہی دستور ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ صدر ایوب خان نے اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں 25 مارچ 1969 کو مستعفی ہوئے تو جنرل یحییٰ نے ملک میں مارشل لا لگا کر آئین کو منسوخ کر دیا اور 1970 میں اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جس میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہوئی۔ بدقسمتی سے اقتدار کی جو منتقلی کا کوئی سمجھوتا طے نہیں پا سکا تو 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان جو اس دنیا میں مسلم سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا ملک تھا، اس کے 16 دسمبر 1971 کو ٹکڑے ہو گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا اور 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین لاگو کیا، اور اس دوران مستقل آئین کا جو مسودہ ہے، بل ہے، وہ اسمبلی میں پیش ہوا، جو اپریل 1973 کو منظور ہو گیا تھا اور 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ دستور 1973 میں وہ تمام اسلامی دفعات شامل کی گئیں جو پہلے دساتیر میں موجود تھی، بلکہ ان میں اضافہ بھی کیا گیا، اور نمایاں جو ہیں اسلامی دفعات ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ 62 اور 56 کے کانسٹیٹیوشن میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے، چونکہ یہ ہمارے قانون میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے مطابق کل کائنات کا حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدار اعلیٰ اس کی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ سرکاری مذہب جو ہے اس ملک کا وہ اسلام ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہوں۔ اور 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف کی گئی تھی کہ ایک مسلمان جو ہے اس میں کون سی جو ہے باتیں ہوں، تو وہ کن باتوں پہ یقین رکھتا ہو، بلیو کرتا ہو اسلام میں، تو وہ مسلمان ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا مسلمان ہے۔ جب ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں تو یہی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، تو پھر مسلمان ہے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، اور ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہوں، اور جو اسلام یاد اور قرآن پاک کی تعلیم جو اسکولوں اور کالجوں میں لازمی ہوگی۔ اسکولوں میں 6 سے 8ویں تک عربی کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہوگی، اور قرآن پاک کی طباعت غلطیوں سے پاک کی جائے گی۔ اسلامی اقدار جو ہیں، اسلامک ویلیوز، ان کو جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گے۔ مسلمانوں کی طرز زندگی ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کرے گی، اور زکوٰۃ کونسلیں قائم کی جائیں گی کہ جتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس پہ شرح زکوٰۃ ہوگی، عشر ہوگا، اور وہ غریبوں کو دیا جائے گا۔ سود کا خاتمہ ہے، حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کرے گی، کیونکہ یہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تھی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی کہ کوئی بھی قانون بنا ہے اور اگر وہ اسلام کے منافی ہے، اسلام کے خلاف جا رہا ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کام ہوگا کہ وہ قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے، ان کو سفارشات پیش کرے صوبائی اسمبلی کو، سینٹ میں، کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، تو اسے موجودہ قوانین کو بھی اسلام کے مطابق ڈالے گی۔
زکوٰۃ عشر کا ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح اسلامک اسٹیٹ کو، جس طرح اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں اپنی ویلتھ کو، دولت کو پاک رکھنے کے لیے اس میں زکوٰۃ عشر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی جو زندگیاں ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے. ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں اسلامیات، قرآن اور عربی کی تعلیم کو ضروری ہونا چاہیے. مسلمان کی تعریف اس میں کی گئی. سرکاری مذہب، صدر اور وزیر اعظم، ملک کا نام، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں 1973 کے آئین میں واضح کی گئی. ان میں اضافہ کیا گیا تھا 56 اور 62 کی نسبت کہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا ہے اور کس طرح ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہے. اور ابھی تک جو ہمارا 1973 جو آئین ہے وہ 1973 کا ہی چل رہا ہے. تو 1962-56 کا آئین ہم نے پہلے کیا ہے. تو آج کا یہ ہمارا تھا کہ 1973 کا آئین کیا ہے.